ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو، اپنی وحدانیت کا اعلان، اپنی توحید کا اعلان، اپنی بے نیازی کا اعلان، اولاد سے پاک ہونے کا اعلان، رشتہ داری سے پاک ہونے کا اعلان، برادری سے پاک ہونے کا اعلان حضور سے کروایا، اور آپ کی رسالت کا اعلان خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ جب اپنی باری آئی تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کی کوئی رشتہ داری، نہ کوئی اس کا قبیلہ، نہ کوئی اس کا کنبہ۔ تو اللہ نے اپنی بات محبوب کی زبانی کہلوائی، گویا کل کہہ کے اپنی بات بھی سنی تیری زبان سے، کس قدر پیاری ہے اللہ کو گفتگو تیری۔ تو اپنی توحید کا اعلان، وحدانیت کا اعلان محبوب کی زبانی کروایا، اور مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان خود رب کائنات نے کیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی رسالت کا اعلان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن کس کے رسول ہے یہ وضاحت نہیں فرمائی۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، ہر نبی مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے نبی بن کر آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے، ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے نبی بن کر آئے، صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے نبی بن کر آئے، شعیب علیہ السلام قوم مدین کے لیے نبی بن کر آئے۔ لیکن یہاں نہ کسی قوم کی تخصیص کی گئی ہے، نہ کسی علاقے کی تخصیص کی گئی ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو جس طرح لا الہ الا اللہ میں الوہیت خداوندی سے کوئی چیز باہر نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ میں رسالت مصطفیٰ کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس آیت کریمہ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی رسالت عامہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے نذیر ہو۔ عالمین میں فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، چرند و پرند بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے۔ تو اس سے پتا چلا کہ
کہ کائنات کی کوئی بھی شے حضور کے دائرۂ نبوت اور رسالت سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے جب حضور جنگلوں میں تشریف لے جاتے تو ہر درخت، ہر پودا، ہر تنکا، ہر پتھر، ہر کنکر، ہر رورا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرتا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مکہ سے باہر نکلے تو راستے میں جو بھی پتھر آتا، کنکر آتا، تنکا آتا، درخت آتا تو عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، پتھر بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے، کنکر بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے، چاند و سورج بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے، نباتات بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، حیوانات بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ میرے مصطفیٰ، میرے آقا مخصوص قوم کے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، مخصوص علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ قیامت تک کے لیے، ساری نسل انسانیت کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ رسول بن کر تشریف لائے۔ فرشتے مصطفیٰ کی امت میں شامل ہیں۔ یہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے پر لگا دیا، اور یہی فرشتے کبھی بدر کے میدان میں سپاہی بن کر آتے ہیں، کبھی احد کے میدان میں سپاہی بن کے آتے ہیں، کبھی حنین میں سپاہی بن کے آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح روزہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور شام تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور شام کو 70,000 فرشتے اور آتے ہیں، صبح تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب سرکار قبر انور سے نکلیں گے تو اس وقت بھی 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ تو اس طرح فرشتوں کا حضور کی امت میں ہونا یہ ثابت اور واضح ہو گیا، اور سرکار خود فرماتے ہیں میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں ہے، 2 زمین میں ہے۔ آسمانوں کے وزیر کا نام حضرت جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ہے۔ تو اگر سرکار کی رسالت کا دائرہ آسمان تک نہ ہوتا تو جبرائیل وزیر کیسے بن گئے، میکائیل وزیر کیسے بن گئے؟ اسی طرح آپ دیکھیں جنات حضور کی امت میں شامل ہے۔ جنوں کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، تم بھی اس پر ایمان لے آئے ہو۔ تو اس میں جنات کے لیے آپ کا رسول ہونا اور جنات کا آپ کی امت میں شامل ہونا یہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح انسانوں کے لحاظ سے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں سارے انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور مشہور حدیث پاک ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ، میرے آقا مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ پوری نسل انسانیت کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ رسول بن کر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے، تقریباً 12 سال کی عمر ہے۔ آپ نے پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا۔ جناب ابو طالب جب یہ قافلہ لے کر بصرہ پہنچے تو اس وقت وہاں ایک بہت بڑا راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ جب بحیرہ راہب نے دیکھا کہ آج قریش کا قافلہ پہاڑی پر چڑھ رہا ہے تو ہر درخت جھک کر سجدہ-ریز ہو رہا ہے، ہر پتھر سجدہ-ریز ہو رہا ہے، پہاڑ اپنی چوٹی کو جھکا رہا ہے، اس نے سوچا کہ ایسا کبھی سوائے نبی کے ذات کے نہیں ہوا۔
وہ عبادت خانے سے اتر آیا, قافلے میں آیا, اب لوگوں کے چہرے دیکھنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوخے زبان ہے, وہ عیسائی راہب آپ کے پاس آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا, ہاجا سید و حاضی الامہ, اے لوگوں اس امت کے یہ سردار ہے, یہ نبی آخر الزماں ہے, اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں رحمت کائنات بنا کے دنیا میں مبعوث فرمائے گا. اب قریش کے سرداروں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے, یہ رحمت کائنات ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب یہ پہاڑ چل رہے تھے, قافلہ تمہارا ٹھہرا ہوا تھا, ہر درخت جھک کر سجدہ کر رہا تھا, پتھر سجدہ ریز ہو رہا ہے, پہاڑ کتنی چوٹیاں جھکا رہا ہے, اور یہ سوائے نبی کی ذات کے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا اس لیے کہ ان کے کندھوں کے درمیان کپڑا ہٹا کر دیکھو, مہر نبوت موجود ہے. حضور کے جسم اقدس کا یہ حصہ ابھرا ہوا تھا اور اس پر اس کے ظاہر میں لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور اندر نوری قلم سے لکھا ہوا تھا توجہ حیث شئت فإنک منصور, کہ جدھر مرضی چاہو توجہ کرو, اللہ کی مدد شامل حال ہے. تو درخت آپ کو پہچانتے ہیں, پتھر آپ کو پہچانتے ہیں, پودا آپ کو پہچانتا ہے, تنکا آپ کو پہچانتا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے چاند زمین سے کتنی دوری پر ہے, 2,40,000 میل کی دوری پر چاند چمک رہا ہے. لیکن چاند کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا معرفت ہے, کیا پہچان ہے, کیا عقیدت ہے کہ چاند اتنی دور رہ کر حضور کے شہر کو دیکھ رہا ہے, گھر کو دیکھ رہا ہے, بنگورے کو دیکھ رہا ہے, چہرے والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے, اور وہاں رہتے ہوئے وہاں سے لوری دے کر مصطفیٰ کا دل بہلاتا ہے. حضرت عباس حضور کے چچا, بچپن کا واقعہ ہے, جب حضور کا بچپن تھا پنگورے کے پاس کھڑے تھے تو حضرت عباس نے دیکھا کہ جدھر حضور کا ہاتھ جھک جاتا ہے ادھر ہی آسمان کا چاند جھک جاتا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ حضور کے ہاتھوں میں, انگلیوں میں اور چاند میں کیا رابطہ ہے. اس وقت نہیں پوچھا, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا, حلقہ غلامی میں آ گئے, تو اس وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عجیب بات بتاؤں. فرمایا بتاؤ. عرض کیا یا رسول اللہ بچپن کا واقعہ ہے, آپ پنگورے میں تھے, چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا, میں نے دیکھا جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر چلا جاتا تھا. میرے نبی نے فرمایا بات یہ ہے کہ چچا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا. جب میری طبیعت بے چین ہوتی تھی چاند مجھے بہلایا کرتا تھا. اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے خود سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور تھا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے, مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرت عباس نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی مقام نبوت کا عرفان حاصل نہیں ہوا تھا, اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چاند وہاں بول رہا تھا اور آپ یہاں سن رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ چچا تب تو میں اپنی والدہ کے شکم سے باہر آ چکا تھا, لیکن جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا, اپنی امی جان کے پیٹ میں تھا, اور عرش کے نیچے چاند سجدہ کرتا تھا, اس کی تسبیح کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. اور تعجب کی بات سنو کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا اور لوہے محفوظ پہ جب قلم چلتا تھا تو اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. تو سنیو مجھے بتاؤ جو نبی پیدا ہونے سے پہلے چاند کی تسبیح کو سن سکتا ہے, ارے لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن سکتا ہے, تو کیا وہ مدینے میں رہ کر ہم سنیوں کے, ہم غلاموں کے درود و سلام کو نہیں سن سکتے؟ ہم یہاں
تو حضرات گرامی جو نبی پیدا ہونے سے پہلے لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو ماں کے شکم میں سن سکتا ہے، کیا وہ ہمارے درود و سلام کو گنبد خضرا میں نہیں سن سکتا؟ اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے میں سنے، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو چاند یہ بھی مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، سورج مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، درخت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کو پہچانتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب آئیے لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں الذی یحمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، یہ جس کی بار بار حمد کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، ہر لمحہ تعریف کی جائے، تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، اس ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نام محمود رکھا، اپنے یار کا نام محمد رکھا، جبکہ سارے فرشتے اللہ کی حمد کرتے ہیں، سارے نبی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سارے رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو اپنا نام محمد رکھنا چاہیے تھا اور مصطفیٰ کا نام محمود رکھ دیتا، لیکن اللہ نے اپنا نام محمود رکھا، مصطفیٰ کا نام محمد رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضور کی حمد تعریف ہو رہی ہوگی اور اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کب؟ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا، جتنے زندہ ہوگے سب مر جائیں گے، 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اگلے پچھلے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو 40 سال کا گیپ ہے، دوران دیا ہے، مجھے بتاؤ اس میں اللہ کی حمد کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب سارے لوگ مر جائیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کی رسول ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کرے گا، سارے اولین و آخرین اگلے پچھلے جمع ہوگے، ہر مخلوق کو جمع کرے گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوانے سے پڑ ہوگا، زمین تب کے تانبے کی طرح ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوگی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کشی کو بیان کیا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں اور اپنی حلال کمائی میں سے بھرپور تعاون کریں مسجد کی۔ یقیناً یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بے شمار برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوانے زے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوگے، ادھر جہنم بھڑک رہا ہوگا، ادھر اللہ تعالیٰ اپنے قہر و جلال کا مظاہرہ کرے گا، لوگوں کے ہوش گم ہو جائے گے، اوسان خطا ہو جائے گے، عقل معوف ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کدھر جائے۔ اب لوگ اکٹھا ہو کر صلاح مشورہ کریں گے کہ آج کس کو شفیع بنائے، آج کس کو سفارشی بنائے۔ سوچ سوچ کے فیصلہ کریں گے کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اللہ نے ان کو مسعود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا، انہیں وہ علم عطا فرمایا کہ فرشتے ان کے سامنے عزیز آ گئے، لہٰذا ایسے باپ کے ہوتے ہوئے
दाएं बाएं देखने की जरूरत क्या है, उन्हीं के पास चलना चाहिए। हम उनको शफी बनाते हैं, हम उनको शफारशी बनाते हैं। चुनांचे सारी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास आएगी। आपने कई बार सुना है नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास। नुक्ता सुनो हजरत गिरामी, ये अंबिया का सिलसिला क्यों है, नबियों के पास क्यों भेजा जा रहा है? तो अल्लाह ताला तमाम नबियों, नुक्ता सुनिए हजरत गिरामी, अल्लाह ताला तमाम नबियों के पास भेजेगा, मखलूक को भेजेगा, तमाम नबियों के पास भेजेगा कि हर शफी का दरवाजा खटखटा के देख लो, हर किसी के सामने कासाए गदाई फैला कर देख लो, ताकि तुम्हें पता चले कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अब सारे नबियों से होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। लोग कहेंगे कहां जाए, कोई ऐसा दरवाजा है जहां हमारी बिगड़ी बन जाए, हमारी नजात का सामान हो जाए, कोई हमारी शफाअत करे। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अगर नजात चाहते हो तो रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में चलो। अब सारी मखलूक हुजूर की बारगाह में आएंगे। मेरे आका ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मुझे किसी और की, मुझे अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे अना लहा अना लहा, ऐ मेरे गुलामों तुमने कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हुजूर सारी मखलूक को लेकर शफाअत के लिए अल्लाह की बारगाह में चलेंगे। जब सरकार अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला हरीम नास के दरवाजे खुलवा देगा। आप पहुंचेंगे, जू ही हुजूर की नजर यार जमाले जात पर पड़ेगी तो हुजूर सद्दा रेज हो जाएगी, हुजूर सद्दा करेंगे और उम्मत के लिए बख्शिश तलब करेंगे। जब अल्लाह ताला अपने महबूब की ये हालत देखेगा, उनके आहुजारी देखेगा, उनका रोना धोना देखेगा, उनके बहते हुए आंसुओं को देखेगा तो उसका जलाल जमाल में बदल जाएगा, उसका कहरो गजब रहमो करम में बदल जाएगा, उसका इंतकाम इनाम में बदल जाएगा। और हुजूर से फरमाएगा या मोहम्मद इरफर आसिक, ऐ प्यारे बस करो अब सद्दे से सर उठा लो, ए महबूब बस करो अब सद्दे से सर उठा लो। कुल तुस्मा वस्फा शफा सल तूता वस्फा तुशफा, ए महबूब कहते जाओ मैं सुनता जाऊंगा, मांगते जाओ मैं देता जाऊंगा, शफाअत करते जाओ मैं शफाअत करता जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला अपने महबूब को अर्श की दाई जानिब एक कुर्सी पर बिठाएगा जिसका नाम मकाम महमूद है, और महशर का सारा मामला अपने महबूब के हवाले कर देगा। और जब मुस्तफा उस मकाम महमूद पर जलवागर होंगे तो यहमदून अल अव्वलून वल आखिरून, तो उस वक्त सारी मखलूक, सारे अंबिया, सारे रसूल हुजूर की तारीफ में मसरूफ होंगे, हर एक की जबान पर मुस्तफा की तारीफ होगी। तो मोहम्मद का माना क्या है? अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, तकरार के साथ तारीफ की जाए, हर वक्त तारीफ की जाए। अरे जिसकी तारीफ मखलूक भी करे और जिसकी तारीफ खाली के कायनात भी करे, उस हस्ती को मोहम्मद कहते हैं। और जब से कायनात बनी है मुस्तफा की तारीफ हो रही है, फरिश्ते हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, रसूल हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, अंबिया हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, सारी मखलूक हुजूर की तारीफ कर रही है, और कयामत तक मुस्तफा की तारीफ होती रहेगी। लोग एतराज करते हैं कि तुम अपने जलसों में सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, अपनी तकरीर में सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, अपने वाज़ व खिताब में सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, तुम सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, खुदा की तारीफ नहीं करते। ये शिर्क है। हम कहते हैं ये शिर्क नहीं, ये इश्क है, इश्क, ये इश्क है। हम पूछते हैं हमें बता कि हुजूर का नाम मोहम्मद किसने रखा? अल्लाह ने अपने यार का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो, बार बार तारीफ हो, तकरार के साथ तारीफ हो, हर वक्त तारीफ हो। जब अल्लाह ने अपने यार का नाम मोहम्मद रखा है तो रब भी यही चाहता है कि हर वक्त मेरे महबूब की तारीफ
तारीफ होती रहे, हर वक्त मेरे महबूब की तारीफ होती रहे, हर वक्त मेरे महबूब का चर्चा होता रहे, हर वक्त मेरे महबूब का जिक्र होता रहे। और याद रखो, किसी चीज की तारीफ असल में बनाने वाले की तारीफ है, मस्जिद की तारीफ या असल में कारीगर की तारीफ है, इमारत की तारीफ मेमार की तारीफ है, तहरीर की तारीफ मुहर्रिर की तारीफ है, तसनीफ की तारीफ मुसन्निफ की तारीफ है, तकरीर की तारीफ मुकर्रिर की तारीफ है, और इसी तरह शागिर्द की तारीफ उस्ताद की तारीफ है, मुरीद की तारीफ पीर की तारीफ है। बिला तशबीह हो तमसील मुस्तफा की तारीफ खुदा की तारीफ है, मुस्तफा की तारीफ खुदा की तारीफ है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आइए आखिरी एक दो बातें पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। हजरत गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नाम में क्या असरार और रुमूज रखे हैं। अहले मोहब्बत ने, अहले इश्क ने और नुक्ता दानों ने हर का पस मंजर बयान किया है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मोहम्मद में मीम उला यानी पहले मीम से मुराद अमीन व मामून है, और हा से मुराद हबीब व महबूब है, और दूसरे मीम से मुराद मैमून की तरफ, मगफिरत की तरफ इशारा है, और दाल से मुराद दीन इस्लाम की अलामत है। और कुछ आशिक यूं कहते हैं कि मोहम्मद की पहली मीम से मुराद मौतुल लिल कुफ्र है, कि मुस्तफा की तशरीफ आवरी, आपका वरूद और वजूद ये कुफ्र के लिए मौत है, खात्मा है। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, कुफ्र का खात्मा हो गया। और हा से मुराद हयातुल कल्ब लिल मोमिन, ये मोमिन के दिल की रूहानी जिंदगी का सबब और बाइस मुस्तफा की जात है। और फरमाते हैं दूसरे मीम से मुराद दवा में दीन है, और दाल से मुराद अद्दाल वाला खैर, भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला। तो एक है अल्लाह का इस्म, अल्लाह का नाम, एक है मुस्तफ़ा का नाम मोहम्मद। अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है, हुजूर का जाती नाम मोहम्मद है। अल्लाह के सिफाती नाम रहमान, रहीम, करीम, जब्बार, क़हार, वकील, ये बेशुमार सिफाती नाम है। इसी तरह मुस्तफ़ा के भी बेशुमार सिफाती नाम है। तो अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है, मुस्तफ़ा का जाती नाम मोहम्मद है। अब दोनों में क्या हसीन मुशाबिहत है, जरा देखिए। दोनों इसमें जात है, दोनों में एक एक हर्फ मुशद्दद है, तशदीद वाला है। दोनों में चार चार हुरूफ है, दोनों में एक एक हर्फ साकिन है, दोनों नामों में एक भी नुक्ता नहीं। जो उर्दू थोड़ा बहुत जानते हैं ये वो नुक्ता समझ सकते हैं, मोहम्मद कैसे लिखा जाता है, अल्लाह कैसे लिखा जाता है, आप उसमें समझ सकते हैं। अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम में कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह के नाम में लाम पर तशदीद है, मुस्तफ़ा के नाम में मीम पर तशदीद है। इसी तरह देखिए दोनों में एक हर्फ साकिन है, जज़म वाला है, इधर भी जज़म वाला है। और आप देखिए दोनों इसमें जात है, जाती नाम है। अब अल्लाह मालूसी फरमाते हैं कि सिफाती और जाती नामों में फर्क ये है कि अगर अल्लाह के किसी सिफाती नाम से कोई हर्फ निकाल दिया जाए, माना मतलब मफहूम खत्म हो जाता है। जैसे रहमान रे है, मीम खड़ा जबर और नून से लिखा जाता है। फरमाते हैं पहला हर्फ रे निकाल दो, कोई माना मतलब नहीं है। फरमाते हैं रहमान मेहरबान को कहते हैं। इसी तरह फरमाते हैं रहीम रहम करने वाले को कहते हैं। पहला हर्फ रे निकाल दो, कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब और माना नहीं, मगर अल्लाह जाती नाम है। अब अल्लाह के अंदर देखिए एक अलीफ है, दो लाम है, एक हा है। फरमाते हैं अल्लाह के नाम में से अलीफ निकाल दो तो लिल्लाह रह जाता है। और कुरान मजीद में है लिल्लाहि मा फिस समावात, एक हर्फ निकाल दो, माना बरकरार है, मतलब बरकरार है। फिर फरमाते हैं दो लाम में से एक लाम निकाल दो, लहू रहेगा। कुरान में है लहू मा फिस समावात, मतलब बरकरार है। फिर फरमाते हैं
اب دوسرا لام بھی نکال دو، صرف ہو رہے گا، تو یہ بھی قرآن میں ہے، اللہ لا الہ الا ہو، مطلب برقرار ہے۔ فرماتے اسی طرح یہی خوبی نام مصطفیٰ میں ہے، فرماتے ہیں محمد میں 2 میم ہے، ایک ہاں ہے ایک دال ہے، فرماتے ہیں پہلا میم ہٹا دو تو حمد رہے گا جس کا معنی ہے تعریف، اب حمد سے ہاں نکال دو، مد رہے گا جس کا معنی ہے جنت کی طرف کھینچ کر لے جانے والا، فرماتے ہیں میم نکال دو، دال رہے گا، دال کا معنی ہے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ آخری پوائنٹ نام مصطفیٰ کا نقطہ جو اس کے حوالے سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب کیوں معراج ہے؟ کیونکہ نماز میں بندہ نمازی اس میں احمد کا نقشہ بن جاتا ہے، مصطفیٰ کا جو نام ہے احمد، اس کا نقشہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو احمد کی الف نظر آتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے احمد کی ہاں نظر آتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے احمد کی میم نظر آتا ہے، جب قاعدے میں بیٹھتا ہے احمد کی دال نظر آتا ہے۔ نماز اگر سے مختصر سی عبادت ہے، مگر چونکہ اس میں حضور کے نامی اس میں گرامی کا نقشہ بن جاتا ہے، اس لیے تمام عبادتوں سے افضل، تمام عبادتوں کی جان نماز کو قرار دیا گیا۔ تو حضرات گرامی، رب یہ چاہتا ہے بندگی میری ہو، عبادت میری ہو، نماز میری ہو، لیکن تصویر مدینے والے مصطفیٰ کی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ وآخر دعوات الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان